ان تمام شہروں میں اجین کا بھی نام آتا ہے۔ ہم نے کیا سلوک کیا؟ برہانپور، بیجاپور، ایودھیا، بنارس، متھرا، یہ سارے علاقے وہ، اس میں دھار، مانڈو اور رائسی اور مندسور اور اس کے بعد اجین، یہ ہمارے اپنے مدھیہ پردیش کے علاقے، گجرات کے علاقے میں چلے جائیے تو احمد آباد کے علاوہ دیگر جو علاقے کھمبات وغیرہ کے علاقے ہیں، وہاں 900 سال پہلے، حتیٰ کہ 1200 سال پہلے توحید آرام فرمائے۔ مگر جہاں اللہ کے ولیوں نے اپنی قربانی دے کے اسلام پھیلایا تھا، لوگوں کو نور دیا تھا، کفر سے نکالا تھا، افسوس صد افسوس وہاں کے لوگوں نے ان کو بھلا دیا، وہاں کے لوگوں نے ان کی نشانیاں مٹا دی، وہاں کے لوگوں نے اپنی نسلوں کے سینوں میں ان کی محبت ڈالنے کے بجائے ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے تختیوں کو ہٹا دیا اور زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے مزار کے ناموں کو مٹا دیا۔ خدا را ایسا مت کرو، اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی نشانیاں مٹاؤ گے تو جن کی وجہ سے ایمان ملا تھا، دین ملا تھا، رسول اللہ کا راستہ ملا تھا، کفر سے نکل کر نور میں آپ آئے تھے، بتاؤ میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، کس قدر کرب میں مبتلا ہو گئے وہ، کس قدر افسوس کریں گے وہ۔ آپ اپنے آپ پر افسوس کریں، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے تو ان داعیان دین سے وابستہ ہو جائیں۔ انہی تمام داعیان دین کے اندر برہان الدین چشتی ہیں، سید ابراہیم نوری ہیں، علامہ کمال عباسی ہیں، انہی میں شیخ الاسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام کی قبر آج اجین جس جگہ پر ہے میں دیکھ کر آیا تو وہاں روڈ بنا ہوا ہے۔ 7 سال تک میں تلاش کر رہا تھا اس مزار کو، جب مقام پہ پہنچا تو وہاں نالا اور روڈ ہے۔ سوچو شیخ الاسلام کون ہے؟ جو پورے مالوا کے چیف جسٹس تھے اور قادر شاہ کے زمانے میں پورے مالوا کے علماء ان کے پاس آ کر کے اپنے مسائل کا حل کیا کرتے تھے۔ ہم نے کیا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہم نے کیسے بلایا اپنے بزرگوں کو جن کے ذریعے سے اسلام ملا تھا، شریعت ملی تھی، رسول اللہ کا دامن ملا تھا، بزرگوں کی محبت ملی تھی، قرآن کی عظیم دولت ملی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ علامہ جمال ہیں، حضرت شیخ عبد القادر ہیں، علامہ عبد القادر ہیں، شیخ محقق علامہ عبد الحق محدث دہلوی کے ساتھ کے رہنے والے ہمارے شہر میں آرام فرما ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں آرام فرما ہیں۔ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ سید ابراہیم نوری جو حسینی سید ہیں اور دہلی غیاث پور کے رہنے والے تھے، ہمارے شہر میں آئے، یہی مثال دیا۔ آج ان کے مزاروں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اسلام دیا، اتنا بھی احسان نہیں مانتے آپ کو کلمہ پڑھایا، اتنا بھی احسان نہیں مانتے آپ کو کفر سے نکالا، اتنا بھی احسان نہیں مانتے آپ کو شرک سے بچایا، اتنا بھی احسان نہیں مانتے آپ کو ذلت سے ہٹا کر کے آپ کو عزت دیا، اتنا بھی احسان نہیں مانتے آپ ایک چائے پی لیتے ہیں تو دن بھر تعریف کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آقا کا دامن ہمیں دیا تھا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اس شہر کے اندر شیخ موسیٰ چشتی کے ساتھ، حضرت شیخ علی افغان کے ساتھ، علامہ وزیر الدین چشتی کے ساتھ، ان تمام مشائخ صوفیہ کے ساتھ میں کس کا نام بتاؤں؟ ہم نے جو سلوک کیا ہے وہ باقاعدہ خون سے لکھنے کے لائق ہے۔ میں دوسروں پر شکوہ نہیں کروں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھنڈے دل سے رات میں جائیے، بستر پر لیٹ جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا کہ جنہوں نے ہمیں کفر سے بچایا تھا ہم نے بدلے میں کیا دیا، جنہوں نے رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچایا تھا ہم نے بدلے میں کیا دیا، جنہوں نے غوث خدا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ غوث اعظم کی اولاد ہمارے اجین کے اندر آرام فرما ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے 2 خلفاء ہمارے شہر میں آرام فرما ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سمرقندی یہاں جو ہے سمرقند کے کئی صوفیہ آرام فرما ہے اور ایران کے بڑے بڑے صوفیہ آرام فرما ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں آپ سے کہوں، چشتیوں کے مزارات یہاں پر ہیں، قادریوں کے مزارات یہاں پر ہیں، شیخ راضی کہاں ہیں، شیخ مفتی العزیز کہاں ہیں، ان کے 6 بیٹے کہاں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سہروردی بزرگ یہاں آرام فرما ہے، ہم نے کیا سلوک کیا۔ نقشبندیوں کے بڑے بڑے بزرگ یہاں آرام فرما ہے، ہم نے کیا سلوک کیا۔ حضرت سید محمد غوث گوالری کے 3 خلفاء یہاں آرام فرما ہے، حضرت علامہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے 3 شاگرد یہاں آرام فرما ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ شتاری یہاں آرام فرما ہے، ہم نے انہیں بلا دیا۔ یاد رکھو، اللہ بتاتا ہوں، اگر ڈالیوں سے جدا ہو جاؤ گے، تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گلے کا ہار بنو گے، اس کے بعد پیروں کے تلے رون دیے جاؤ گے، ان بزرگوں سے رشتہ
رشتہ مت توڑو جنہوں نے اسلام دیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کا دین دیا تھا، قرآن دیا تھا، شریعت دی تھی۔ ایک دور تھا کہ ہمارے یہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ ایک دور تھا کہ اجین کے صوفیہ اور مشائخ کا نام پورے ملک کے اندر لیا جاتا تھا۔ ایک دور تھا کہ یہاں کے علماء پورے ملک پہ راج کیا کرتے تھے۔ ایک دور تھا اور ایک دور آج بھی ہے کہ قبروں کے نشان ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹائے ہیں۔ ایک دور یہ بھی ہے تختیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا ہے۔ ایک دور یہ بھی ہے اپنے گھر کو بڑا کرنے کے لیے ان کے مزاروں کو ہم نے توڑا ہے۔ ایک دور یہ بھی ہے کہ وقت کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے بزرگوں کی قبروں کو ہم نے مٹایا ہے۔ آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اس کا دین پہنچا رہے تھے، وہ اللہ کے بندے اپنے ماں سے جدا ہوئے، اپنے باپ سے جدا ہوئے، اپنے خاندان سے جدا ہوئے، اپنے رشتہ دار سے جدا ہوئے، اپنے وطن سے نکلے اس لیے اللہ کا دین لے کر کے، محمد رسول اللہ کی شریعت لے کر کے۔ وہ غیرت والا خدا کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے مقدس دائیوں کے ساتھ غداری کی جائے، ان کے تعلق کو ختم کیا جائے، ان کے نشانیوں کو ملیامین کیا جائے اور ان کی پہچان کو مٹا دیا جائے۔ ہماری نئی نسل بالکل نہیں جانتی کہ اس شہر کی حالت کیا ہے۔ وہ چند لوگوں کا نام جانتی ہو تو جانتی ہو، مگر بالکل نہیں جانتی کہ جس شہر میں ہمارا فرما ہے، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، اس شہر کی گلی کوچے کتنے مبارک ہیں۔ نہیں جانتی کہ محبوب الہی کے 3 خلیفہ جس شہر کے اندر آ جائیں وہ شہر کتنا مرتبے والا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کے لوگ نہیں جانتے کہ علمی اعتبار سے آج کے 100 سال پہلے اجین کا مقام کتنا بلند تھا۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا جو واقعی پڑھے لکھے اور خاندانی اعتبار سے ان کے پاس میراث سے ہم معلوم ہوگا کہ یہ شہر علمی اعتبار سے کتنا مبارک تھا، اور علمی اعتبار سے، شعر کے اعتبار سے، تصنیف کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے کتنا عظیم شہر تھا۔ آج ہم نے اس کا کیا سلوک کیا؟ سب سے پہلے ہم کڑی سے جدا ہو گئے، ہم نے کڑی کو توڑ دیا اور جدا ہونے کے بعد آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ علامہ یعقوب انہیں تمام کڑیوں میں سے ایک کڑی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عظیم خلیفہ بلاسپور کے رہنے والے، رامپور کے رہنے والے اس شہر میں آتے ہیں حکمت کے ذریعے سے، تعلیم و تعلم کے ذریعے سے، حتیٰ کہ تقریباً 50 سے زیادہ سوال اعلیٰ حضرت سے آپ نے کیا ہے۔ کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے خود عالم تھے، خود مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت کے کئی کتابوں پر ان کی تقریر لکھی ہوئی ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مگر سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے شہر کے لوگوں کو بھی علم ہو جائے، ہمارے شہر کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ آج یہ مسئلہ آتا ہے کہ تراویح کی نماز میں جب مکمل حافظ قرآن کو پڑھتا ہے تراویح میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یعنی بسم اللہ کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے قرآن کا مکمل طور سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے ایک بار پڑھتے ہیں۔ قریب قریب ہمارے رواج یہ ہے کہ قل هو اللہ پڑھتے وقت زور سے پڑھتے ہیں۔ اس سوال کو کرنے والا کوئی اور نہیں، مولانا یعقوب تھے، اور اعلیٰ حضرت نے 70 سے زیادہ صفحے میں اس کی تفصیل جواب عطا فرمایا۔ دہلی میں فتنہ اٹھا کہ جو دوسری شادی کو برا سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا، باقاعدہ کتاب موجود ہے۔ یہ فتنہ دہلی سے اٹھا کہ جو برا سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سب سے پہلے سوال کرنے والے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ لوگ بہت سنے ہوں گے سب سے پہلی نماز کس نے پڑھی؟ فجر کس نے پڑھی؟ ظہر کس نے پڑھی؟ عصر کس نبی نے پڑھی؟ مغرب کس نبی نے پڑھی؟ اس میں 4 قول ہیں، 4 قول ہیں، چاروں قول کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا۔ سوال کرنے والے مولانا یعقوب، سب بھلا دیا ہم نے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، خود آپ نے یہاں کے حالات دیکھے تو کتاب لکھی توضیح المرام فی اثبات المولد والقیام، وہ تقریباً 60 سے 70 صفحے کی کتاب ہے، جس پر اعلیٰ حضرت نے اور اس زمانے کے بڑے بڑے عالموں نے تقریر لکھی، اور یہ کتاب میراث شریف کے ثبوت پر موجود ہے۔ کیا کیا ہم نے علمی پہچان ختم کر دی۔ ہم نے ان بزرگوں کے زمینوں جائیداد پر قبضہ کرنے کے چکر میں کسی کو الزام نہیں، مگر ہاں یہ حقیقت ہے کہ اس شہر میں ہزاروں اولیاء آرام فرما ہیں، ہزار ایک تو نہیں، ہزار نہ جانے کتنے شہداء یہاں آرام فرما ہیں۔ اور آج سے نہیں آپ کو بتا دوں 633 سے پہلے، یعنی جب خواجہ غریب نواز حیات سے تھے
خواجہ غریب نواز جب حیات سے تھے اس وقت اجین میں مسجد موجود تھی. ہم نے کتنا بلایا, میں بار بار کہوں گا کہ اس کی سزائیں ہمیں ملتی. ہم نے اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو مٹایا. ہمارے بچے یہی جانتے کیا ہے کیا چیز. بس صبح اٹھے اور اس کے بعد زندگی میں مست ہوئے, شام کو تکے مانے آئے, سو گئے, ختم ہو گئی بات. 633 سے پہلے یہاں سینکڑوں شہداء راہ کرنا ہے. اس سے پہلے کیا کیا؟ کچھ نشانیاں ہم نے باقی کی. اپنی طاقت, اپنی حیثیت, اپنی دولت, اپنے علم کا استعمال ہم نے اپنے فائدے کے لیے کیا. اپنے دین کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اپنی شریعت کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اسلام کے مبلغین کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اگر کاش دولت مندوں نے اپنے دولت کا کچھ حصہ ان نشانیوں کے بچانے پہ خرچ کیا ہوتا, کاش علم والوں نے اپنا علم کا کچھ حصہ ان نشانیوں کے بچانے پہ ختم کیا ہوتا, کاش یہاں کے طاقتور لوگوں نے اپنی طاقت کا ایک حصہ اسلامی نشانیوں کو بچانے کے لیے کیا ہوتا, تو آج آپ دیکھتے کہ شہر کے چاروں طرف اولیاء کرام کے مزارات آپ کو نظر آتے ہیں. بہت کم دکھتا ہے, آپ بہت کم. جتنا دکھ رہا ہے نا سمجھ لو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. اس قدر یہاں پر 4 خانقاہیں یہاں پر تھی. 4 خانقاہیں ایک شہر میں ہوں صاحب, تعجب کی بات ہے. قادری خانقاہ یہاں تھی, چشتی خانقاہ یہاں تھی, ستاری خانقاہ یہاں موجود تھی, شیخ الاسلام کی خانقاہ یہاں موجود تھی, چشتی خانقاہ موجود تھی, علامہ کمال قاسی کی خانقاہ یہاں موجود تھی, دارالحدیث ہمارے یہاں تھا, سب کچھ ہمارے یہاں تھا. کہاں ہے سب؟ حتیٰ کہ ہماری نسلیں کچھ بھی نہیں جانتی. اب تو عالم یہاں تک پہنچ گیا. یہ تو بہت موٹی کیا باریک باتیں کر دی. ہماری نسلوں کو صحابہ کے نام معلوم نہیں, خلفائے راشدین کے نام معلوم نہیں, عشرہ مبشرہ کے نام معلوم نہیں, 5 پاک کے نام معلوم نہیں, اسلام کے بہادروں کے نام معلوم نہیں. کون ہے خالد بن ولید, کون ہے طارق بن زیاد, کون ہے مسلم بن قتیبہ, نہیں جانتی ہماری نسل. کون ہے ابو ہریرہ, نہیں جانتے. ابو سعید خدری کس کا نام تھا, نہیں معلوم. انس بن مالک کس کا نام ہے, نہیں جانتے. ہاں اگر جانتے ہیں تو ناچنے والوں کو جانتے ہیں, اگر جانتے ہیں تو کرکٹر کو جانتے ہیں, اگر جانتے ہیں دولت مندوں کو جانتے ہیں. یہ کیسا اسلام ہے جن سے اسلام پہنچا ان کو بھلا دیا, اسلام چھیننے والے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں. یہ کیسا اسلام ہے کہ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم نے اسلام پہنچائے, ہمیں تو ان کا نام وظیفے میں پڑھنا چاہیے تھا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ کا نام پڑھ کے اگر دم کر دیا جائے تو بڑی سی بڑی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اللہ نے ان کے ناموں میں یہ برکت رکھی. 10 جنتی صحابہ, ہم ان کے ناموں کو نہیں جانتے, مگر ایک 10 سال کا بچہ لے کر آئیے, کون سی فلم کب بنتی ہے اسے معلوم ہے, کون سا اسٹار ہے اسے معلوم ہے, کون ناچنے والا اچھا معلوم ہے. خدا را ایسا مت کرو, اپنے گھروں کا جائزہ لو, اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کا نور ڈالو, اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کو پھیلانے والے بزرگوں کی محبت ڈالو, اپنے بچوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی یادیں ڈالو جنہوں نے پوری قربانی دے کر کے آپ کو ہم تک اسلام اور قرآن پہنچایا تھا. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. میں نے بارہا عرض کیا, تقریروں کا موضوع میں رہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ بدر کے لوگ کیوں کامیاب ہوئے, مجھے بتاؤ احد میں کیوں کامیابی ملی, مجھے بتاؤ خیبر کے لوگ کیوں کامیاب ہوئے, مجھے بتاؤ حطین کے میدان میں ایوبی کیوں کامیاب ہوئے, مجھے بتاؤ